لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لے کر آئے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس ویڈیو کو۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں مسلمانوں کو لے کر، ملک کے حالات کو لے کر، ان تمام چیزوں کو اگر آپ کو بھی جاننا ہے، سمجھنا ہے تو آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ نہیں ہونے والا کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے، 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا۔ عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یوپی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے، آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی۔ کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک چراغ بجھایا نا، ایک چراغ بجھایا ہے، اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا۔ مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی، جو بہت بولتا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ حضرت مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے۔ ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے، نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت، یہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں، عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت
محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا, بہت نفرت کرتا تھا, پروپیگنڈا پھیلاتا تھا, جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے, جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائے, اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائے. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ, سب کے اندر تحمل ہو, برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں, اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کی قدموں پر رکھنے آیا. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے, لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے, تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا, اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے, حضور پاک کا نام ہے, اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا, کبھی تو نظر عنایت ہوگی, تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو, مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے, بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں. جادوگر, ساحر, شاعر, مجنون, نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا, ایک بڑا شخص تھا مکہ میں, اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ, مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے, سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو توجہ, حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف, تاریخ میں بتا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ, ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا, جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے توجہ, تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں, ارے جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی, جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, آسمان پہ. 14ویں رات تھی, چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا.
یہ معجزہ پتا ہے آپ کو؟ شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا۔ کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے باپ۔ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ تو جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں انہوں نے کہی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کو جو باتیں بھی سمجھ میں آئے ہو اس بات کو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، اور آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور لوگوں کے سامنے شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔